آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، مغربی ممالک کی طرف سے اس خبر کو بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ سال یعنی 2024 دنیا کے لیے ایک بہت خطرناک سال ہوگا، اور اس سال دنیا میں ایسا کچھ ضرور ہونے والا ہے کہ جس سے دنیا میں ہر طرف تباہی اور بربادی پھیل جائے گی۔ اور دوستوں، اب دیکھا جائے تو یہ تمام میڈیا یہود و نصارہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ اس خبر کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ 2024 کا سال 2020 سے بھی زیادہ تباہی لا سکتا ہے۔ نہ خوراک مل پائے گی اور نہ ہی ضروریات زندگی کا کوئی سامان، یعنی زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ اور یورپ میں لوگوں نے اپنے گھروں میں اناج اور ضروریات زندگی کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور دنیا کا امیر ترین انسان مارک زکربرگ، جو فیس بک کا بانی اور ایک یہودی ہے، اس نے $270 ملین کا ایک زیر زمین بنکر تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ From converted Cold War bunkers and missile silos to specially outfitted yachts, a doomsday industry caters to the mega rich. Luxury bunkers with indoor pools, artificial sunlight, and supplies to stay sealed off from the world for years. The billionaires, they understand that they're playing a dangerous game, that they are running out of room to externalize the damage of the way their companies operate. نہ صرف فیس بک کا مالک بلکہ دنیا کے کئی امیر ترین لوگ اپنے لیے زیر زمین بنکر تیار کر رہے ہیں، اور تمام لوگ اس بات کو بہت نارمل بتا رہے ہیں کہ سورج کی طرف سے ایک سولر اسٹارم آ رہا ہے، یعنی ایک ایسی الیکٹرو میگنیٹک ویو جس سے کئی دنوں تک دنیا کا مواصلاتی نظام اور بجلی بند ہو سکتے ہیں۔ The sun is releasing massive spurts of energy that are headed directly toward Earth. And if they hit us, it could change everything. Power grids could be wiped out. Our communications could cease to exist. Humanity might be put back into the Stone Age. جبکہ دوستو، یہ بات اتنی سادہ نہیں جتنی ہم سمجھ رہے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو وہ معلوم ہے جو ایک عام آدمی سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، یعنی 2024 میں کوئی ایک ایسا بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے جس کا اثر اتنا خطرناک ہوگا جس سے پوری دنیا لرز اٹھے گی اور ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ اب دوستو، سیکرٹ سوسائٹی یعنی ایلومیناتی تنظیم میں اس ایونٹ کو بلیک سوان کہا جاتا ہے کہ بلیک سوان سال 2024 میں ہی ہوگا۔ اب یہ بلیک سوان کیا ہے اور یہ لفظ یا تھیوری کہاں سے آئی؟ Mine's a little dark. I just feel a lot of concern that 2024 may be the year of a black swan event. This is a national security event with high impact that's very hard to predict. There are a number of concerns that I have that factor into that. Not only this sort of enduring heightened threat level that we're facing, the wars in Israel, also Ukraine. بلیک سوان ایک ایسی تھیوری ہے کہ جس کے ہونے کا چانس بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایونٹ ایک دم اچانک سے ہو جاتا ہے، اور جب ایک بلیک سوان ایونٹ ہوتا ہے تو خطے اور پوری دنیا کے حالات پر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس بلیک سوان تھیوری کو سب سے پہلے 2001 میں نسیم نکولس طالب نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور دوستو، سوان یعنی ہنس، اور یورپ اور ایشیا میں ہنس سفید رنگ کے پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے یورپ میں یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ ہنس صرف سفید رنگ کے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ یورپین آسٹریلیا پہنچے تو وہاں انہیں کالے رنگ کے ہنس دکھے، جو کہ ان کی سفید ہنسوں کی بات کو غلط ثابت کر رہے تھے۔ تو اسی لیے یہاں سے ایک اصطلاح نکلی کہ ایک ایسا ایونٹ جو کبھی کبھی ایک دم سے ہوتا ہے اور دنیا پر ایک گہرا اثر ڈالتا ہے، اسے بلیک سوان ایونٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 2001 میں امریکہ پر ہونے والے 9/11 اٹیک کو بھی ایک بلیک سوان ایونٹ کہا جاتا ہے۔ اب دوستو، سیکرٹ سوسائٹی یعنی ایلومیناتی کے اس بلیک سوان کی بات کو آپ بالکل بھی لائٹ نہ لیجیے گا۔ کچھ ایسا ہے جو 2024 میں بہت بڑے پیمانے پر ہونے جا رہا ہے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، میں اس بلیک سوان ایونٹ کے بارے میں بس یہی کہوں گا۔
کیونکہ دوستو ایلومیناتی ایک دجالی تنظیم ہے جو کہ اپنے مسیحا دجال کے خروج کے منتظر ہیں، اور یہودیوں کی لال گائے کی قربانی جو کہ یہودی عنقریب دینے والے ہیں، ان کی لال گائے کی قربانی کا مقصد صرف اور صرف مسجد اقصی کو شہید کرنا، کیونکہ مسجد اقصی کو گرائے بغیر دجال کا قلعہ تیار نہیں ہوگا، اور جب تک ان کا یہ قلعہ، ہیکل یا ٹیمپل نہیں بن جاتا تب تک دجال دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ اب دوستو دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہو یا نہ ہو، مگر مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد حالات نارمل بالکل بھی نہیں رہیں گے، اور ممکن ہے کہ ان کا یہ بلیک سوان کا ایونٹ مسجد اقصی کی شہادت کا ہی ہو کہ جو ایک دم اور اچانک سے ہوگا، جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لال گائے کی قربانی ادا کی جائے گی، اس کے بعد رسومات ادا کی جائیں گی، پھر اس کے بعد ہی یہ لوگ مسجد اقصی کو شہید کریں گے اور اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں گے۔ اور ان کی لال گائے کی قربانی کی تمام باتوں سے مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مسجد اقصی کو تمام رسومات کے بعد ہی شہید کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس بلیک سوان کی تھیوری پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ بہت بڑا اور ایک دم اور اچانک سے ہوگا، بالکل 9/11 کے حادثے کی طرح۔ اور اس حادثے کا تعلق بھی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی مسلمانوں کے خلاف ہی جائے گا، اور اس وقت عرب کے خطے کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ خطرے میں ہے، اور ہمیں ایک عظیم لیڈر کی تلاش ہے جو ہمیں یہود و نصارہ کے ان دجالی منصوبوں سے نجات دلوائیں گے اور اس بے سہارا امت کا سہارا بنیں گے۔ اور حالات اور نشانیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو ایلومیناتی جیسی دجالی تنظیموں اور ان کے شیطانی منصوبوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔